ہر سال دسمبر کا پہلا اتوار، ہاں اور جیسے ہی یہ دن آتا ہے سوشل میڈیا سے لے کر گلی محلوں تک ایک خاص رنگ چھا جاتا ہے۔ اجرک کا رنگ۔ اجرک کا رنگ، سندھی ٹوپی کی شان، یہ ہوتا ہے سندھ ثقافت کا دن۔ ہمارے پاس آج جو مواد ہے نا، وہ ہمیں اس دن کی سطح سے کہیں زیادہ گہرائی میں لے جاتا ہے۔ جی، یہ صرف ایک جشن نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب کی کہانی ہے۔ مہمان نوازی، تاریخ، محبت، سب کچھ اس میں شامل ہے۔ اچھا، تو آئیے اس کہانی کی تہیں کھولتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک دلچسپ کہانی ہے، کیونکہ یہ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دن منانے کا مقصد صرف ہلا گلا کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوچی سمجھی کوشش ہے کہ صدیوں پرانی تہذیب اور اس کی روایات کو آج کے دور میں بھی زندہ رکھا جائے۔ یہ صرف ایک دن کا جشن نہیں ہے، یہ اپنی شناخت، اپنے ورثے اور ان اقداروں کو سینے سے لگانے کا نام ہے جو نسل در نسل سفر کرتی آ رہی ہیں۔ تو پھر سب سے پہلا سوال یہی بنتا ہے کہ آخر اس دن کو منانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا یہ صرف ایک تہوار ہے یا اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے؟ مقصد تو بہت بڑا ہے۔ مواد اس حوالے سے کچھ بہت اہم نکات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پہلا تو یہی ہے کہ نوجوان نسل کو اپنی جڑوں سے جوڑا جائے۔ بالکل۔ اپنی زبان، اپنے لباس اور اپنی دھرتی کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کی جائے۔ یہ آج کی دنیا میں بہت بہت اہم ہو گیا ہے۔ گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں ہر چیز ایک جیسی ہوتی جا رہی ہے، وہاں اپنی منفرد شناخت کو قائم رکھنا ایک چیلنج ہے۔ صحیح۔ تو یہ دن منانا ایک طرح سے اس چیلنج کا جواب ہے۔ یہ کہنا ہے کہ ہماری ایک الگ پہچان ہے، ایک گہری تاریخ ہے اور ہم اس پر فخر کرتے ہیں۔ یہ ماضی میں قید رہنے کی کوشش نہیں، بلکہ اپنے ماضی سے طاقت لے کر مستقبل کی طرف دیکھنا ہے۔ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، بالکل یہی۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ میں نے ہمیشہ اسے ماضی کی یاد منانے کا دن سمجھا تھا، لیکن مواد میں ایک اور بات بھی کہی گئی ہے۔ کیا؟ کہ اس دن کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ سندھی قوم ایک پرامن، محبت کرنے والی اور ایک مضبوط ثقافتی ورثے کی مالک ہے۔ جی، گویا یہ اپنی شناخت کا ایک مثبت اظہار ہے، ایک طرح کی کہہ لیں ثقافتی سفارت کاری۔ آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، ثقافتی سفارت کاری، اور یہ صرف نعروں یا باتوں سے نہیں ہوتی۔ مواد ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن روایتی کھیل جیسے ملا یعنی کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ اوہ واہ! موسیقی کی محفلیں سجتی ہیں، شاعری سنائی جاتی ہے۔ یہ سب چیزیں مل کر دنیا کو دکھاتی ہیں کہ یہ ثقافت کتنی زندہ اور جیتی جاگتی ہے۔ یہ کوئی میوزیم میں رکھی ہوئی چیز نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو سانس لیتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں شامل ہے، ان کی خوشیوں اور کھیلوں کا حصہ ہے۔ تو یہ مقصد تو بہت واضح ہے، اپنی جڑوں سے جڑنا اور دنیا کو اپنی خوبصورتی دکھانا۔ لیکن یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس دن کو اتنا خاص بناتی ہیں؟ اچھا، اس پر بات کرتے ہیں۔ مواد جو تصویر کھینچتا ہے وہ تو بہت رنگین ہے۔ سڑکوں پر اجرک اور سندھی ٹوپی پہنے لوگوں کے ہجوم، ہر طرف سے ڈھول کی تھاپ اور لوک گیتوں کی آوازیں۔ اور یہ جشن کئی سطحوں پر ہوتا ہے جو اسے مزید دلچسپ بناتا ہے۔ کیسے؟ ایک تو انفرادی سطح ہے، جہاں ہر کوئی، بچہ ہو یا بڑا، فخر سے اپنا روایتی لباس پہنتا ہے۔ جی۔ پھر ایک اجتماعی سطح ہے، جہاں اسکولوں، کالجوں اور شہروں میں بڑی بڑی ریلیاں نکالی جاتی ہیں۔ اور یہ ریلیاں صرف ایک جلوس نہیں ہوتی؟ نہیں، یہ اجتماعی خوشی اور یکجہتی کا اظہار ہوتی ہیں۔ اور بازاروں کا تو ذکر ہی الگ ہے۔ مواد بتاتا ہے کہ ہر طرف اجرک، ٹوپی اور ہاتھ سے بنی دوسری چیزوں کے سٹال لگ جاتے ہیں۔ اس سے مجھے ایک خیال آیا۔ کیا؟ کہ یہ دن صرف ثقافتی طور پر ہی نہیں بلکہ معاشی طور پر بھی بہت اہم ہوگا۔ یقیناً، اور یہ اس جشن کا ایک بہت ہی عملی اور اہم پہلو ہے۔ یہ ایک دن ہالہ، بھٹشا اور اندرون سندھ کے ان گنت گاؤں میں رہنے والے کاریگروں کے لیے ایک چھوٹی سی معاشی بہار لے کر آتا ہے۔ اچھا۔ ہم ایک ایسی کاٹیج انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں جس کی بقا انہی ہنرمندوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اس دن سے پہلے کے چند ہفتوں میں ان کی سال بھر کی کمائی کا ایک بڑا حصہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب کوئی شخص اجرک خریدتا ہے تو وہ صرف ایک کپڑا نہیں خرید رہا ہوتا۔ نہیں، وہ ایک ہنرمند کے گھر کا چولہا جلانے میں بھی مدد کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، میں نے اس پہلو پر کبھی اتنی گہرائی سے نہیں سوچا تھا۔ اور آج کے دور کی ایک اور چیز بھی تو ہے۔ جی؟ یہ سب کچھ صرف گلیوں اور بازاروں تک محدود نہیں رہتا ہے نا؟ میرے تو سارے سوشل میڈیا فیڈز اس دن سندھ کی تصویروں اور ویڈیوز سے بھرے ہوتے ہیں۔ بالکل، ڈیجیٹل دور نے تو اس جشن کو ایک عالمی شکل دے دی ہے۔
دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا سندھی اس دن #، استعمال کرکے تصویریں شیئر کرکے اس جشن کا حصہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ یہ اپنی ثقافت کو عالمی سٹیج پر پیش کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بن گیا ہے۔ اس سے نہ صرف مقامی سطح پر جڑت بڑھتی ہے بلکہ عالمی سندھی کمیونٹی بھی ایک دوسرے سے منسلک محسوس کرتی ہے۔ تو آئیے اب ان علامتوں کی بات کرتے ہیں جو اس پوری ثقافت کی پہچان ہے، اجرک اور سندھی ٹوپی۔ مواد میں انہیں صرف لباس نہیں کہا گیا بلکہ ان کے گہرے معنی بتائے گئے ہیں۔ آئیے ان علامتوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ اجرک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ محبت اور عزت کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک خوبصورت چادر سے کہیں بڑھ کر ہے؟ مطلب؟ اجرک کی کہانی ہزاروں سال پرانی ہے جو موئنجو دڑو تک جاتی ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ ہی ایک فن ہے، یہ کوئی مشین پر چھپنے والا کپڑا نہیں ہے۔ اچھا، اسے بنانے میں 16 مراحل لگتے ہیں۔ 16؟ جی، 16 مراحل، جن میں ہاتھوں سے لکڑی کے بلاکس کے ذریعے ٹھپے لگائے جاتے ہیں۔ اس میں استعمال ہونے والے رنگ بھی قدرتی ہوتے ہیں، نیل، انار کے چھلکے اور بہت سی جڑی بوٹیاں۔ اس کا ہر ڈیزائن، اس کی ہر لکیر، کائنات اور فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کی علامت ہے۔ یہ تو حیران کون ہے؟ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا نام اجرک بھی شاید عربی یا فارسی لفظ ازرق سے نکلا ہے، جس کا مطلب نیلا ہے۔ بالکل، یعنی اس کا رنگ ہی اس کی پہچان ہے۔ اور صوفی شاعری میں یہ گہرا نیلا رنگ، جسے نیل کہتے ہیں، صدیوں سے کائنات کے گہرے لازوں اور الہی محبت کی علامت رہا ہے۔ تو جب آپ اجرک پر وہ نیلا رنگ دیکھتے ہیں تو آپ صرف ایک رنگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، بلکہ ایک پوری روایت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک پوری شاعرانہ اور روحانی روایت کو جو اس کپڑے میں بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے جب کوئی سندھی کسی مہمان کو اجرک تحفے میں دیتا ہے تو وہ صرف ایک تحفہ نہیں دے رہا ہوتا، وہ اپنی عزت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی صدیوں پرانی روایت، محبت اور عزت پیش کر رہا ہوتا ہے۔ واہ، یعنی اجرک خود ایک خاموش نظم ہے۔ تو پھر سندھی ٹوپی کا کیا راز ہے؟ اسے وقار اور سچائی کا نشان کہا گیا ہے۔ اس کی بناوٹ بھی بہت منفرد ہے۔ اس کی بناوٹ ہی اس کے معنی کی عکاس ہے۔ یہ گول ہوتی ہے لیکن سامنے سے ایک حصہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ جی، میں نے دیکھا ہے۔ کچھ روایات کے مطابق یہ کٹاؤ خانہ کعبہ کے دروازے کی علامت ہے، اور کچھ کے مطابق یہ عاجزی کی علامت ہے کہ انسان کا علم اور فہم ادھورا ہے۔ کمال ہے۔ یہ سر پر پہننا صرف ایک ثقافتی فیشن نہیں بلکہ یہ اس وقار، عزت اور سچائی کو اپنانے کا عہد ہے جس کی یہ علامت ہے۔ لیکن یہاں ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ مواد میں ان نظر آنے والی علامتوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی ہستیوں کا بھی ذکر ہے جنہیں ثقافت کی اصل نشانی سمجھا جاتا ہے۔ کون کا؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی، سچل سرمست، بدل جیسے عظیم صوفی شعراء، ان کا اجرک اور ٹوپی سے کیا تعلق ہے؟ یہ اس گفتگو کا سب سے گہرا نقطہ ہے۔ اچھا، اجرک اور ٹوپی تو جسم ہے، روح تو ان صوفیاء کے کلام سے ملتی ہے۔ یہ وہ فکری ستون ہیں جن پر ثقافت کی یہ پوری عمارت کھڑی ہے۔ اور ان شعراء کا پیغام کیا تھا؟ امن، محبت، انسانیت اور فرقوں اور ذات پات سے بالاتر ہو کر ہر انسان کا احترام۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجرک کا رنگ اور ٹوپی کا وقار دراصل شاہ لطیف اور سچل کے امن اور محبت کے پیغام کا ہی عکس ہے؟ بالکل۔ جب شاہ لطیف کہتے ہیں کہ ساری دنیا کو اپنا سمجھو، تو اجرک کا مہمان کو عزت سے پیش کیا جانا اسی فلسفے کا عملی اظہار بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اجرک کی آغوش ہر ایک کے لیے کھلی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے صوفیہ کا پیغام ہر انسان کے لیے تھا۔ ٹوپی کا وقار دراصل اس انسانی وقار کی علامت ہے جس کی بات یہ شاعر کرتے تھے۔ تو یہ لباس صرف لباس نہیں رہتا، یہ ایک چلتا پھرتا نظریہ بن جاتا ہے، ایک فلسفہ جسے آپ پہن سکتے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہوا؟ جب ہم ان تمام چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، جشن، معیشت، علامات اور ان کے پیچھے چھپا فلسفہ، تو ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ نتیجہ بہت واضح ہے۔ مواد کے آخر میں کچھ بہت طاقتور جملے ہیں۔ سندھ محبت ہے، سندھ امن ہے، سندھ مہمان نوازی ہے۔ اور یہی اس دن کا نچوڑ ہے۔ اصل مقصد صرف علامتوں کی نمائش کرنا نہیں بلکہ ان اختیار کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اجرک پہننا اور ٹوپی سجانا بہت خوبصورت ہے، لیکن اگر ہمارے دلوں میں وہ محبت اور مہمان نوازی نہیں ہے جس کا پیغام شاہ لطیف نے دیا تھا، تو یہ جشن صرف ایک ظاہری نمائش بن کر رہ جائے گا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل ثقافت ہمارے اندر بستی ہے۔ مواد کی آخری لائن
اس پوری بحث کو سمیٹتی ہے۔ سندھی ثقافت نہ رگو لباس پر ایک سوچ، ایک انداز زندگی اور محبت ساں بھرل دل ہے۔ جی، یعنی سندھی ثقافت صرف لباس نہیں بلکہ ایک سوچ، ایک طرز زندگی اور محبت سے بھرا دل ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ مواد ثقافت کو ایک ایسی چیز کے طور پر پیش نہیں کرتا جو ماضی میں جامد ہو کر رہ گئی ہو، نہیں، بلکہ اسے ایک زندہ اور متحرک نظریے کے طور پر دکھاتا ہے جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ صرف سندھیوں کے لیے نہیں بلکہ ہر انسان کے لیے ایک دعوت ہے کہ ہم ان اقدار کو اپنائیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، امن کو فروغ دیں اور مہمان نوازی کی روایت کو زندہ رکھیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سندھی ثقافت کا دن صرف رنگین کپڑے پہننے اور ریلیاں نکالنے کا دن نہیں، بالکل نہیں۔ یہ اپنی تاریخ کی گہرائی میں اترنے، اپنی علامتوں کے پیچھے چھپے معنی کو سمجھنے اور سب سے بڑھ کر امن، محبت اور انسانیت کے اس عالمگیر پیغام کو منانے کا دن ہے جو اس دھرتی کے صوفیاء نے ہمیں دیا ہے۔ بالکل، اور اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز نکتہ چھوڑنا چاہوں گا۔ ضرور۔ ہم نے بات کی کہ اس دن روایتی دستکاریوں اور ہنر کی نمائش ہوتی ہے جس سے کاریگروں کو معاشی فائدہ ہوتا ہے۔ ان ذرائع میں ثقافت کو صرف ایک جشن کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ معاشیت کے طور پر بھی پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک اہم سوال ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ جدید دور میں ثقافتی ورثے اور معاشی ترقی کے درمیان کیا تعلق ہونا چاہیے؟ ہم اپنی ان صدیوں پرانی روایات اور ہنر کو کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی انہیں اس قابل بنا سکتے ہیں کہ وہ آج کے دور میں معاشی طور پر بھی خود کفیل ہوں، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے بجائے مضبوط کریں۔